بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 119 ہے، جس میں ہم وقال آخر، ایک اور شاعر نے کہا۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اس سمجھتے ہیں۔ وقال آخر انی اذا ما القوم كانوا انجیہ واضطرب القوم اضطراب الارشیہ وشد فوق بعضهم بالارویہ هناک اوصینی ولا توصی بیہ۔ کہتے ہیں اذا ما القوم، جب قوم شدت خوف سے مختلف گروہوں میں بٹ کر سرگوشی اور مشورہ کرنے والی ہو۔ اذا ما القوم یعنی اذا القوم، جب قوم، کانو انجیہ یعنی آپس میں مشورے کر رہے ہوں، یہ ہے منجا سے۔ انجیہ مفرد نجی، اور نجی کہتے ہیں مناجات کو، سرگوشی کرنے والا۔ اور اسی طرح عرشیہ رسی کو کہتے ہیں۔ عرشیہ جس کا یہ جمع ہے، اور عرشیہ کا مفرد ہے رشاء رسی کو کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب قوم سرگوشی اور مشورہ کرنے والی ہو، اور اس کے علاوہ قوم ڈول کی رسیوں کی مانند مضطرب اور پریشان، واضطرب القوم اضطراب الارشیہ، ایسے قوم اس طرح سے پریشان ہو جس طرح رسیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو رہی ہوتی، اس وقت حل تلاش کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب قوم آپس میں سرگوشیاں کرے اور آپس میں یعنی خلط ملط ہو جائیں، وشد فوق بعضهم بالارویہ، اور جب بعض کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، شد یشد باندھنا، انا شددت یدیہ، میں نے اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ فوق بعضهم بالارویہ، ارویہ کہتے ہیں روا کو، اور یہ اس کا معنی بھی رسی ہی ہے۔ جس طرح عرشیہ مفرد رشاء رسی، اسی طرح ارویہ اس کا مفرد ہے رواء، رسی کو کہتے ہیں۔ جب ایک دوسرے کو انہوں نے باندھ دیا ہو رسیوں سے، تو اس وقت ہناک اوصینی، اس وقت مجھ سے سفارش کر، ولا توصی بیہ، مجھ سے سفارش کر اور میرے متعلق کسی سے سفارش نہ کر، کیونکہ ایسے شدائد میں نہ صرف یہ کہ میں اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں، بلکہ دوسروں کی حفاظت بھی میرا کام ہے۔ تو اس لیے مجھے کہہ دیا کر، تو میں ان کو بچانے میں مدد کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور میرے لیے لوگوں سے نہ کہ مجھے بچائے، کہ اگر میں بچا ہوا ہوں تو لوگ بھی بچ کر رہیں گے، اس سے یہ مراد ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وقال المتلمس الم تر ان المرء رہن منیۃ صریعا لعاف الطیر او سوف یرمس فلا تقبلا ضیما مخافة میتۃ وموتا بها حرا وجلک املسی۔ متلمس کہتے ہیں علم ترا، کیا تو نے نہیں سمجھا، ان المرء کہ آدمی، رہن منیۃ موت کا مرہون اور گروی ہے۔ رہن مرہون ہے یا گروی ہے، منیۃ موت کا، یعنی ہم موت کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے، یا موت نے ہمیں ہمارے انتظار میں ہے۔ کیا ہر آدمی موت کا مرہون نہیں؟ موت کا مرہون ہے۔ صریعاً کا ترجمہ ہے یعنی وہاں وہ پچھاڑا ہوا ہے، یا آپ کے وہ گرا ہوا ہے، لعاف الطیر، اس حال میں کہ گوشت خور پرندوں کے لیے پچھاڑا ہوا ہوگا، یا عن قریب دفن کیا جائے گا۔ یعنی شاعر اپنی قوم کو انتقام پر برانگیختہ کرتا ہے، کیونکہ شاعر کی قوم کی دشمنی تھی بکر بن وائل سے، نیز نعمان ابن منذر پر تعریض بھی ہے، کیونکہ اس نے بکر بن وائل کی مدد کی تھی اور یمامہ پر قبضہ کی کوشش بھی کی تھی۔ تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں اگر انسان یا تو مرے گا تو کوئی اس کو دفنانے والا بھی ہوگا، یا اگر کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا تو پھر پرندے اسے نوچ لیں گے۔ لعاف الطیر او سوف یرمس یدفن، یا تو وہ دفن کیا جائے گا یا وہ مارا جائے گا، تو صریع یعنی مقتول، جریح گر جائے گا کسی میدان میں، تو پھر اس کو پرندے ہی کھائیں گے۔
فلا تقبلن ضیما مخافت میتت، چنانچہ لا تقبلن تم قبول نہ کرو ضیمن ظلم کو، فلا تقبلن ضیمن ظلم کو ہرگز قبول مت کرو، مخافت میتت موت کے خوف سے، وموتن بہا حرن بلکہ ایسا کرو کہ شریف ہو کر مر جاؤ، وجلد کا املس اور آپ کا جو جلد ہے، آپ کی جو چمڑا ہے آپ کا یا آپ کی جو کھال ہے وہ چکنی رہے، یعنی ننگ و عار کے داغ سے صاف ہو۔ آپ ایسی حالت میں مریں کہ آپ بالکل آزاد ہوں، سرخرو ہوں، اور آپ کے اوپر کوئی ذلت اور عار کا کوئی داغ نہ ہو۔ یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے، نہ کہ ہم عار کو اپنے اندر لیں، اپنے سمو لیں گے۔ فمن طلب الأوتار ما حز أنفه قصير وخاض الموت بالسيف بيهس، نعامة لما صرع القوم رهطه تبين في أثوابه كيف يلبس، وما الناس إلا ما رأوا وتحدثوا، وما العز إلا أن يضاموا فيجلسوا، ألم تر أن الجون أصبح راسيا تطيف به الأيام ما يتأيس۔ مزید کہتے ہیں فمن طلب الاوتار، اور جذیمہ کے قصاص کی طلب کی وجہ سے، اوتار وطر کی، اوتار وطر کی جمع ہے، اس سے مراد قصاص اور انتقام ہے۔ ما حز انفہ ما قطع انفہ، کہتے ہیں جذیمہ کے قصاص کی طلب کی وجہ سے قصیر نے اپنی ناک کاٹی، قصیر حز انفہ قصیر، قصیر نے اپنی ناک کاٹ لی انتقام، وخاض الموت بالسیف بیہس، اور بیہس تلوار لے کر موت میں گھس گیا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں آدمی نے یہ کیا، انتقام لیتے ہوئے یہ حالات ان پر آئے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ نعامۃ لما صرع القوم رہتہ، اسی طرح یعنی نعامہ یا نعامہ جب اس کی جماعت کو قوم نے مار ڈالا تو اپنے لباس میں کس طرح ملبوس ہو کر ظاہر ہوا، تمہارے سامنے ہے۔ صرع القوم قتل القوم رہتہ، جماعت کو، تبینہ جب وہ ظاہر ہوا، فی اثواب اپنے کپڑوں میں، کیف یلبس وہ کیسے اس کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کہ جب اس کے آدمی قتل ہو گئے تو اس نے شلوار قمیص کی جگہ اور قمیص کو شلوار بنا کر پہنا، اور کہا کہ جب تک قصاص نہ لوں گا اس وقت تک ویسا ہی رہوں گا، چنانچہ اس کی قوم نے اس کی مدد کی اور قصاص لیا۔ نعامہ یہ بیہس سے بدل ہے، عطف بیان ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح فلاں نے قصاص اور انتقام لیا ہم بھی لیں گے، تو اس طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ وَمَا النَّاسُ إِلَّا مَا رَأَوْا وَتَحَدَّثُوا، اور لوگ نہیں کرتے اعتبار کسی کا بھی مگر اس چیز کا جس کو وہ دیکھتے ہیں۔ وَمَا النَّاسُ إِلَّا مَا رَأَوْا، جو وہ دیکھتے ہیں اور جس سے وہ بات کرتے ہیں، تحدثوا جس بارے میں بات کرتے ہیں۔ وَمَا الْعَجْزُ إِلَّا أَن يُضَامُوا فَيَجْلِسُوا، اور ظلم بجز اس کے نہیں ہے کہ اس پر ظلم کیا جائے بلکہ وہ خاموش ہو کر بیٹھے رہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس بات کا جس کو وہ بیان کرتے ہیں، اور عجز بجز اس کے کچھ نہیں کہ کسی پر ظلم اور وہ ہم پر ظلم ہوا ہم خاموش کیوں بیٹھیں، ہم تو اپنی آواز اٹھائیں گے اور اپنا انتقام لیں گے، بلکہ برانگیختہ کیا جا رہا ہے۔ الم تر ان الجون اصبح راسیا، کیا تو نے جون قلعہ نہیں دیکھا جو اپنی جگہ قائم ہے، اصبح راسیا، راسیا قائما ثابتا، الجبال الرواسی، اور پہاڑ جو اپنی جگہ قائم ہے اور پیوست ہے، تو آپ جون قلعے کو نہیں دیکھتے جو اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ تطیف به الایام ما یتأیس، ایام نے اس کو گھیرا ہے لیکن وہ تابع نہیں بنا، وہ ابھی تک غالب ہے اور غالب رہے گا۔ تطیف تلم و تحیط، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے حالات نے، لوگوں نے، پریشانیوں نے، یا پورے لشکر نے، یا جو اس کے دشمن ہیں، مگر ما یتأیس ما یلین، ابھی تک اس نے نرمی اختیار نہیں کی اور نہ پیچھے ہٹے ہیں۔ عصا تبعا ایام اہلکت القرى یطان علیہ بالصفیح ویکلس، آگے کہتے ہیں جون قلعہ نے تبع نامی بادشاہ کی نافرمانی کی، عصا نافرمانی کرنا، تبعا کی، ایام اہلکت القرى، جب قلعہ تبع نامی بادشاہ کی نافرمانی کی
جبکہ بستیاں تباہ کی گئیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جس پر سفید پتھر لگایا جاتا تھا اور چونا لیپا جاتا تھا، یطعنو جو اس پر لگایا جاتا تھا، طعن یطعن کا ترجمہ ہے گارے سے لیپنا، بالصفیح، اور صفیح کہتے ہیں سفید چکنے پتھر کو، ویکلسو، یکلس کہتے ہیں چونے یا گچ سے لیپا چونا لگانا۔ ہلم الیہا قد اثیرت زروعہا، اے نعمان تو یمامہ کی طرف آ، ہلم آ جا، الیہا ای الی الیمامتی، قد اثیرت زروعہا، اس کے کھیت زراعت کے لیے درست کیے گئے ہیں، اثیرت، ٹھیک ہے، زروعہا، وعادت علیہا المنجنون تکدسو، اور اسی طرح وہ اور بھی ہٹ اور رہٹ نے جو اوپر نیچے پے در پہ آتا ہے اس پر احسان کیا، یعنی اس کو تازہ کیا ہے، گویا کہ وہ سب تیار ہیں، وہاں پر آ جائیں۔ وَذَاكَ أَوَانُ الْعِرْضِ حَيٌّ ذُبَابُهُ، اور یہ وقت وادی عرض کی سیر کا ہے، اور اس کی مکھیاں یعنی بھیڑیں اور خوشبو تلاش کرنے والی نیلی تتلیاں زندہ اور تازہ ہیں۔ کہتے ہیں حی ذبابہ، زندہ ہے اس کی مکھیاں، تر و تازہ ہیں۔ زنابیرہ، زنبور کہتے ہیں بھیڑ کو۔ والازرق المتلمس، اور اسی طرح تلاش کرنے والی چیزیں، اور جو ازرق کہتے ہیں نیلی تتلیوں کو، گویا کہ وہ علاقہ اب سرسبز و شاداب ہے تو ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ یکون نذیر من ورائی جنتن، جب تو آئے گا تو بنو نذیر میرے سامنے میری ڈھال ہوں گے، نذیر ہوں گے، من ورائی میرے پیچھے، جنتن وقایتن ڈھال، وینصرنی منہم جلی و احسمس، اور اسی طرح وہ میرا اور ان میں سے جلی اور احمس میری مدد کریں گے، ینصرنی، ٹھیک ہے۔ وجمع بنی قران فاعرض علیہم فإن يقبلوا هاتاء التي نحن نؤبس، اے نعمان تو بنو قران کی جماعت کے پاس آ اور یمامہ کے قبضے کا ارادہ ان پر پیش کر، چنانچہ اگر وہ اس ذلت آمیز معاملے کو قبول کریں جس پر ہم مجبور کیے جا رہے ہیں، یعنی یمامہ پر قبضہ قبول کریں، تو کہتے ہیں جمع بنی قران فاعرض علیہم، ان پر آپ یہ بات ان کے سامنے رکھیں، اگر وہ ارادہ کریں، فَإِن يَقْبَلُوا، قبول کریں، هَاتَا الَّتِي نَحْنُ نُؤْبَسُ، نؤبس کا ترجمہ ہے ابسا یأبسو، بدسلوکی سے پیش آنا، ڈرانا، ملامت کرنا، قید کرنا۔ فَإِن يَقْبِلُوا بِالْوُدِّ نُقْبِلْ بِمِثْلِهِ، سو اگر وہ خوشی سے قبول کرتے ہیں تو ہم بھی بخوشی قبول کر لیں گے۔ فَإِن يُقْبِلُوا بِالْوُدِّ، محبت سے، رضا سے، رضامندی سے، نُقْبِلُ بِمِثْلِهِ، ہم بھی قبول کر لیں گے۔ وَإِلَّا فَإِنَّا نَحْنُ أَبَا وَأَشْمَسُ، کہتے ہیں اگر وہ قبول نہیں کریں گے ہم بہت انکار کرنے والے اور سرکش ہیں، یمامہ پر قبضہ نہ ہونے دیں گے پھر ہم بھی۔ ابا و اشمس، اشمس کا ترجمہ یہاں پر ہوگا انکار، زیادہ انکار کرنا۔ وَإِن يَكُ عَنَّا فِي حُبَيْبٍ تَثَاقُلٌ، اور اگر بنو حبیب کے دلوں میں ہماری طرف سے بوجھ ہو، تثاقل بوجھ، وَإِن يَكُ عَنَّا فِي حُبَيْبٍ تَثَاقُل، بوجھ ہو، فَقَدْ كَانَ مِنَّا مِقْنَبٌ مَا يُعَرِّسُ، تو کیونکہ ہم میں سے ایک ایسی جماعت ہے جو شب کے آخر میں بھی آرام کے لیے نہیں اترتی۔ اس سے مراد کیا ہوا؟ مراد یہ ہوا تو وہ ہماری مدد کرے گی، اور یہ اس لیے کہا کہ بنو بکر کے ساتھ شاعر کی قوم کی دشمنی تھی، تو کہا اگر ان میں یہ چیز ہے تو وہ یمامہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور نعمان اس سلسلے میں بنو بکر کی مدد کر رہا تھا۔ آخری شعروں میں نعمان کو یمامہ آنے کی جو دعوت دی گئی ہے یہ استہزاءً اور طنزاً ہے۔ تو کہتے ہیں فقط کان منا، وہ تو ہم میں سے تھا، مقنب، ٹھیک ہے، گھوڑوں کی جماعت، ما یعرسو، وہ آخر شب میں آرام بھی نہیں کرتی۔ تو کوئی بات نہیں، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے میں یہ استعداد اور صلاحیت ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔